آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 87 اور 88 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَى موسیٰ کی طرف، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ، یہ کہ تم بنو، لِقَوْمِكُمَا، اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ، مصر میں، بُیُوتًا، کچھ گھر، وَاجْعَلُوا، اور تم بنو، بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ، وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرو، الصلاۃ، نماز۔ طاغوتی اور لادینی حکومتوں میں بھی ان کی رعایا کو اپنے مذہب کے مطابق مراسم عبادات بجا لانے کی اجازت ہوا کرتی ہے، اور ایسی عبادات کو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک ذاتی معاملہ کی حد تک محدود رکھا جاتا ہے۔ ایسی آزادی سے حکومتوں کو کچھ نقصان بھی نہیں ہوتا، اور اگر وہ اتنی آزادی بھی نہ دیں تو حکومتیں چل بھی نہیں سکتی۔ حکومتوں کو اعتراض صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ مذہبی لوگ سیاست میں دخل دینے لگیں، اور انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی حکومتوں سے ٹکر لینے کے لیے مسلمانوں میں جماعتی نظام پیدا کرتے ہیں، اور اس تنظیم کا اولین مرکز مسجد ہوتی ہے۔ فرعون کے زمانہ میں بھی سیدنا موسیٰ، ہارون علیہم السلام پر ایمان لانے والے نوجوان اور کمزور ہمت بوڑھے لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے کافروں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کی طرف وحی کی کہ اور اللہ کی مدد چاہتے ہو تو جماعتی نظم و نسق قائم کرو، چند گھروں کو مسجد کے طور پر منتخب کر لو اور نماز با جماعت کا اہتمام کرو۔ یہی مساجد تمہاری عبادت، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہاری سیاست کے بھی مرکز ہوں گے۔ اس طرح جب تم ایک دوسرے کے معاون رفیق بن جاؤ گے اور خود کو ایک جماعتی نظم میں منسلک کر لو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، اور اسی صورت میں تم کامیاب ہو سکو گے۔ وَبَشِّرْ، اور خوشخبری دے دیجئے، المومنین، مومنوں کو۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ، ہماری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسلمان کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ سہولت نہ تھی، بلکہ عبادت کے لیے مقررہ مقامات ہی میں نماز پڑھنا ضروری تھا، خواہ آپ اسے مسجد کہہ لیں یا کنیسہ۔ فرعون کو بنی اسرائیل کا جمع ہونا کسی طرح برداشت نہ تھا، خصوصاً جو مقام فرعون کی ربوبیت کے انکار کا اور اکیلے اللہ کی ربوبیت اور عبادت کا نشان ہو، اور ایک اللہ کے پرستار بنی اسرائیل روزانہ کئی مرتبہ وہاں جمع ہوتے ہوں۔ اس لیے ان آیات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ فرعون نے ان کے عبادت خانوں میں جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو وہی فرمائی کہ مصر میں کچھ گھروں کو اپنی نماز کی جگہ مقرر کر لو اور اپنے گھر قبلہ رخ بنا لو۔ اس سے کسی حد تک اجتماع کا موقع بھی ملتا رہے گا، باہمی ملاقات سے بھی محبت بھی بڑھتی رہے گی، اور نماز با جماعت بھی ہوتی رہے گی، اور ایک دوسرے کے
حالات سے بھی آگاہی۔ ایسی صورت میں بنی اسرائیل سے مشرق میں جانے کی پابندی اضطرار کی بنا پر ختم کر دی گئی۔ البتہ نماز پھر بھی ہر جگہ پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، بلکہ اپنے گھر قبلہ رخ بنا کر ان میں چھپ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمام گھر قبلہ رخ بنانے کا حکم ہوا، اور نماز کے لیے چند گھر مخصوص تھے جن کا صرف مسلمانوں کو علم تھا، اور کسی گھر کا راز فاش ہو جاتا تو دوسرا کوئی گھر مقرر کر لیا جاتا، اور تمام گھروں کے قبلہ رخ ہونے کی وجہ سے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ دلیل اس کی ایک تو یہ ہے کہ فرمایا ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتن، یعنی پوری قوم کے لیے چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو۔ دوسرا یہ حکم تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اقامت الصلاۃ صفوں کی درستگی کے بغیر نہیں ہوتی، جو جماعت کی صورت ہی میں بنتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سَوُّوا صُفُوفَکُم فَإِنَّ تَسْوِیَۃَ الصُّفُوفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاۃِ، اپنی صفیں برابر کرو، کیونکہ صفیں برابر کرنا اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ تیسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو بھی ہماری امت کی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم تھا جب کوئی عذر نہ ہو۔ فرمایا وَارْکَعُوا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ ایسے مشکل حالات میں بھی بنی اسرائیل کو نماز کی معافی نہیں ملی، بلکہ اسے خاص طور پر قائم کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ صبر اور نماز ہی مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر و نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور نماز روزانہ کئی مرتبہ بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑتی ہے اور اسے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ زکوٰۃ مال ہونے کی صورت میں سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، روزے بھی سال میں کچھ دن فرض ہیں، حج استطاعت صورت میں عمر بھر میں ایک دفعہ فرض ہے۔ یہ نماز ہی ہے کہ آدمی کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے ذریعے سے اپنے رب سے تار جوڑ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ آدمی کو 5 دفعہ تو ضرور ہی اپنے مالک کے حضور پیش ہو کر فریاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے ملک مساجد عذاب کو قطعا ملحوظ نہیں رکھا جا رہا، اللہ کی مشنوع شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، بدعات کو رواج دیا جاتا ہے، شعر و شاعری شور شرابہ برپا کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد میں شور برپا کریں گے۔ اب تو لاؤڈ اسپیکر ایک مصیبت بن کر آ گیا ہے، اس کے فائدے سے اس کا نقصان زیادہ ہے۔ مسجد میں کوئی سننے والا موجود ہو یا نہ ہو، اسپیکر چل رہا ہے، سارے محلے میں خلف شعار برپا ہے، نہ کوئی سکون کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، بیمار کو آرام میسر نہیں، طالب علم اپنی تیاری سے محروم ہے، کبھی صلاۃ سلام ہو رہا ہے، کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی اسپیکر پر بچوں کی درس و تدریس ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، غزل گوئی چل رہی ہے۔ یہ سب زیادتی اور غلط طریقہ ہے۔ اگر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال واقعی ضروری ہے تو پھر اسے سامعین تک محدود رکھو، ساری دنیا کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اگر مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور واعظ تبلیغ کے لیے اسپیکر کی واقعی ضرورت ہے تو پھر اسے مسجد تک محدود رکھو، باقی لوگوں کو پریشان کرنا کہاں کا انصاف ہے اور کون سا دین ہے؟ اس قباحت میں کوئی ایک گروہ نہیں بلکہ سارے کے سارے فرقے شامل ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر شور کرنے میں مصروف ہیں۔ الغرض فرمایا اپنے گھروں کے اندر ہی مسجدیں بناؤ اور ان کا رخ قبلہ کی طرف رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر ان میں بھی نماز ادا کرو، کیونکہ نماز کسی حالت میں بھی ترک نہیں کی جا سکتی۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان فرمائے گا اور تمہارا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست رہے گا، لہذا نماز پڑھا کرو۔ اس کے صلے کے طور پر ارشاد ہوا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، خواہ ان پر کتنے بھی مصائب آئیں، بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں ابدی راحتوں سے نوازے گا اور انہیں ابدی کامیابی نصیب ہوگی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، آتیت فرعون، دی فرعون کو، وملأہ، اور اس کی قوم کے سرداروں کو، زینتاً، زینت، واموالاً، اور مال، فی الحیات الدنیا، زندگانی دنیا میں۔ فرمایا وقال موسیٰ ربنا انک آتیت،
پے در پہ معجزات دیکھنے اور مختلف عذابوں کے نزول پر ایمان لانے اور آزادی دینے کے وعدوں کے باوجود جب فرعون اس کے ساتھی کفر و ظلم سے کسی صورت باز نہ آئے تو موسیٰ نے تنگ آ کر ان کے حق میں بد دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلک تیری راہ سے، فرمایا ربنا لیضلوا عن سبیلک، لیضلوا میں لام عاقبت اور انجام کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اموال عطا فرمائے، جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ تیرا شکر ادا کرنے کی بجائے اس دولت کے بل بوتے پر لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرنے لگے ہیں۔ یہ میں نے سیبویہ اور خلیل نے بیان کیا ہے۔ بعد مفسرین نے لیضلوا کے لام کو تعلیل کا بھی بتایا ہے، جس کا معنی تاکہ ہے، یعنی تو نے انہیں دنیا کا مال و دولت اس کی زینت اس لیے دی ہے کہ تو اس کے ذریعے سے انہیں فتنے اور آزمائش میں ڈالے، اور یہ مال و دولت تو نے انہیں دی ہی اس لیے ہے کہ یہ فتنے میں پڑھ کر خود بھی گمراہ ہوں اور شیطان کی طرح دوسرے لوگوں کو بھی تیری راہ سے گمراہ کرتے پھریں۔ یہ میں نے ابن جریر طبری نے کی ہے، اور دلیل میں سورہ جن کی یہ آیت پیش کی ہے، لَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں۔ ربنا تمس، اے ہمارے رب مٹا دے، علی اموالہم ان کے مال، ربنا تمس علی اموالہم، پروردگار ان کا ظلم اب حد سے بڑھ گیا ہے، اس لیے تیرے حضور درخواست ہے کہ تو ان کے مالوں کو مٹا دے جن کے زور پر یہ تیری راہ سے گمراہ کرتے ہیں، اور ایمان لانے کے وعدوں کی انہوں نے اتنی بار خلاف ورزی کی ہے کہ ان کی سزا یہی ہے کہ تو انہیں ایمان کی توفیق سے محروم کر دے، اور ان کے دلوں پر ایسی گرہ لگا کر یہ عذاب علیم دیکھنے تک ایمان نہ لا سکیں، جس کے دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر نے یہ بد دعا اللہ تعالیٰ کسی اشارے کے بعد کی ہے کہ فرعون اس کے ساتھ قسمت میں ایمان نہیں، جیسے کہ نوح کو جب اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ان کے بعد مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا، واشدد اور سخت کر دے، علی قلوبہم ان کے دل، فلا یؤمنوا چنانچہ نہ ایمان لائیں وہ، حتیٰ کہ یروا وہ دیکھ لیں، العذاب العلیم عذاب دردناک۔ جماعتی نظم و نسق کے ساتھ ساتھ دشمن کی طاقت کو کمزور بنانے کے لیے وسائل کا سوچنا اور اس کے لیے دعا بھی ضروری ہے۔ کسی دشمن مقابلے کے لیے دو گنا اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ اپنی جماعت کو مربوط، منظم، طاقتور بنایا جائے، دوسری یہ کہ جہاں تک ممکن ہو دشمن جماعت کو کمزور بنایا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے میں فرعون جیسا جابر خود سر بادشاہ تھا، جو مال و دولت، شان و شوکت کی فراوانی کے علاوہ جملہ اسباب وسائل پر قابض بھی تھا، اور انہی وجوہات کی بنا پر وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے کام میں سدرا بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اگر موسیٰ کی دعوت کو فروغ حاصل ہو گیا تو اس کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا، لہذا وہ اس دعوت کو روکنے میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو شخص دعوت حق کی مخالفت میں اس حد تک جا پہنچے اس کے خود ایمان لانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مقدور بھر کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کی، چونکہ دعوت حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فرعون اور اس کے درباریوں کا شانہ ٹھاٹ باٹ اور مال و دولت کی فراوانی ہے، اور یہی چیز ایک دنیا دار کی نظر میں زندگی کی کامیابی کا منتہی مقصود ہیں۔ لہذا اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں کے مال و دولت اور وسائل کو تباہ برباد کر دے تاکہ یہ لوگ کم از کم دوسرے لوگوں کی راہ تو نہ روکیں، ان کے اپنے دل تو اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ ایمان لائیں، اللہ یہ کہ کوئی شخص عذاب اپنے آپ پر نازل ہو تو دیکھ لیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔